الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دروس اللغہ العربیہ میں آج ہمارا 5واں درس ہے۔ آج کا درس نہایت اہم درس ہے جسے غور سے سننا چاہیے، جس میں ہم تنوین کے متعلق پڑھیں گے۔ اب تنوین کسے کہا جاتا ہے؟ تنوین عربیت میں آپ نے پڑھا ہوگا قاعدے وغیرہ میں کہ حرکات ہوتی ہے ہر کلمے کے استعمال کے لیے۔ ہر کلمے پر جب آپ تکلم کرتے ہیں اس کے لیے کچھ حرکات ہوتی ہے، جیسے کہ ایک اس طرح کا نشان ہوتا ہے اوپر، ایک اس طرح کا نشان ہوتا ہے، کبھی نیچے تو کبھی اس طرح کا نشان ہوتا ہے۔ اس کو زبر زیر پیش کہا جاتا ہے۔ ان کو جو آپ نے پڑھا ہوا ہوگا قاعدے وغیرہ میں، تو ان کو زبر زیر پیش کہا جاتا ہے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش جب آ جائے تو اسے تنوین کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر دو پیش آئے ہیں تو اسے تنوین کہا جاتا ہے۔ یہ اب تنوین ہے۔ تنوین کو تکلم کیسے کرنا چاہیے؟ اس میں آواز تھوڑی ناک پر چڑھائی جاتی ہے، جیسا کہ الجالسو۔ جب آپ بغیر تنوین کے پڑھیں گے تو آپ کہیں گے الجالسو، اور تنوین کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے جالسن جالسن۔ اب ناک پر چڑھانا، مفتوح، کتاب، جدید، اس طرح اسے تنوین کہا جاتا ہے۔ تو یہ آسان تعریف یہ ہے کہ تنوین کی کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ یہ ایک آسان تعریف ہے۔ تو اب اس کے متعلق عربیت میں کافی احکامات ہیں، اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے اور کب کرنا چاہیے، تو وہ آج کے درس میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ جب کوئی اسم ہو، جو کوئی اسم ہو، جب تک اس پر الف لام داخل نہ ہو تو اس پہ ہم تنوین پڑھیں گے۔ ہر اسم پر جب تک اس پر الف لام داخل نہ ہو تو ہم اس پر تنوین پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ بیتن 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 میں اب ہم تنوین پڑھیں گے، قلم، مکسور، اسی طرح مکسور، مفتوح، یہ سب چیزیں جو ہے ان پر ہم تنوین پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر الف لام داخل نہیں ہوا۔ اب جب الف لام کو ہم لے کر آئیں گے اس پر، جیسا کہ قلم پر ہم الف لام داخل کریں تو القلم 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 اس طرح پڑھیں گے۔ بیتن پر ہم جب تنوین داخل کریں گے تو اسے ہم کریں گے بیت البیت البیت پڑھیں گے۔ اسی طرح مکسورن پر ہم تنوین داخل کریں تو اسے کہیں گے المکسورو۔ اسی طرح مفتوحن پر ہم تنوین داخل کریں گے تو اسے ہم کہیں گے المفتوح۔ کیسے؟ المفتوح۔ تو اس طرح کا استعمال تکلم ہمیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے متعلق کچھ اور احکامات بھی ہے، اس کا استعمال کا کچھ اور طریقہ بھی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، بیتن البیت، کتاب الکتاب، قلم القلم، قلم القلم، جمل الجمل۔ تو یہ اس کا تکلم میں فرق ہے۔ تو اب الف لام کے متعلق کچھ احکامات ہے کہ اگر دو جملوں سے، دو حروف سے، دو اسم سے آپ کلمہ بنائیں گے، ایک جملہ بنائیں گے، تو اس کے لیے پہلے اسم پر آپ کو الف لام لانا ضروری ہوگا۔ پہلے اسم پر الف لام لانا ضروری ہوگا۔ جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھتے، قلم مکسور، اگر آپ اس طرح کہیں گے کہ قلم مکسور، تو قلم مکسور جو ہے جملہ نہیں بنے گا جس سے کسی کو فائدہ ہو۔ جملے میں تو کلام کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی بات کو سمجھا دیں۔ اب قلم مکسور کہیں گے تو اسے صحیح سمجھ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ قلم مکسور کا مطلب یہ ہوگا کہ قلم ٹوٹا۔ قلم ٹوٹا کیا چیز ہوا؟ مطلب قلم ٹوٹا ہوا، آپ نے لیا ہے، آپ نے بیچا ہے، آپ نے اٹھایا ہے، آپ نے رکھا ہے، کیا ہوا؟ اس کے متعلق کچھ، اس پر کچھ حالت آئی ہوگی، کچھ اس کا ہوگا۔ تو بغیر الف لام کے معنی یہ بنے گا کہ جملہ ناقص رہے گا۔ معنی ایسا معنی ہوگا کہ آپ کسی مخاطب کو سمجھا نہیں سکیں گے۔ اب اگر اس پر آپ الف لام داخل کریں، القلم مفتوح کہے، القلم مکسور، القلم مکسور کہے، تو یہاں پر اب وہ مخاطب جو ہے اس کو اس بات کا فائدہ ہوگا۔ اب معنی کیا بنے گا کہ قلم ٹوٹا ہوا ہے، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ نے اسے اس بات کی خبر دی
کہ قلم جو ہے اس پر یہ حالت آئی ہے کہ وہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کہیں گے باب مفتوح، کھلا دروازہ، کھلا دروازہ کا کیا مطلب ہے؟ اب کھلا دروازہ کو کیا ہوا ہے؟ کھلا دروازہ ٹوٹ گیا ہے، کھلا دروازہ یعنی اس پر کیا حالت ہے، یہ اس کا پتہ نہیں چلتا۔ بغیر الف لام کی جملہ جو ہے وہ کامل نہیں بنے گا۔ آپ کسی کو فائدہ جو کسی کو اطلاع جو ہے اور کسی کو بات کو سمجھانا ہے وہ آپ نہیں کر سکیں گے جب تک آپ پہلے جملے پر پہلے اسم پر الف لام داخل نہیں کریں گے۔ جیسے کہ الباب مفتوح، اب باب مفتوح آپ کہیں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ باب مفتوح کیا، اس کے متعلق کچھ کیا حکم ہوگا یا اس کو کوئی کیا حالت ہوگی، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک ناقص جملہ بنے گا۔ جب تک آپ الف لام داخل نہیں کریں گے تو جملہ کامل نہیں ہوگا۔ تو یہ الف لام کے متعلق کچھ جو ہے وہ استعمال کا طریقہ ہے۔ اب آپ پڑھیں گے القلم مکسور، قلم جو ہے ٹوٹا ہوا ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ اب کھلا ہونا حکم، یہ الف لام کے سے متعلق الف لام کے استعمال سے اس کا معنی ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ الولد جالس، الولد جالس، لڑکا جو ہے بیٹھا ہوا ہے۔ والمدرس واقف، اور مدرس جو ہے وہ کھڑا ہے۔ تو یہ الف لام کے متعلق احکامات ہے اور یہ اس کا استعمال کا طریقہ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ آگے دروس میں انشاءاللہ تعالی مزید احکامات اس کے متعلق پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا، بارک اللہ فیکم۔